الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کے ہم اختتام کے قریب ہیں اور آج چوتھا جمعہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ اب چند دنوں میں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ رمضان کا جو مہینہ شروع ہوا تو اس سے ہم نے کیا سیکھا، یہ شروع ہوا تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور جو اب تک ہم نے محنت کی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا۔ اس چیز کا آج کل بڑا اس پر غور کیا جاتا ہے کہ جی میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی کہ جس طرح تم سے پہلوں پر، جیسے کہ تمہارے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقوی اختیار کر لو، تقوی کے خوگر ہو جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر جو فرض کیے گئے یہ روزے، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو شروع سے چلی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کے اوپر بھی روزے تھے، اور اس کے بعد جو جتنے بھی لوگ آتے رہے ان کے بعد، اور جو امتیں آتی رہیں، شریعتیں نازل ہوئیں، ان سب میں روزے تھے۔ اور دیگر جو مذاہب ہیں، اسلام سے ہٹ کر بھی جو مذاہب ہیں، ان میں بھی روزہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، یعنی کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے ایک دن یعنی 24 گھنٹے کے اندر، اس کو 2 موقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر وہ بہت توجہ اس کو دینی چاہیے اور بہت غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک وقت اس کو سحری کا ملتا ہے، ایک وقت اس کو افطار کا ملتا ہے۔ اور ان دونوں میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ ایک انسان اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے لوگوں میں بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے جو رزق رکھا ہے وہ اسی کے پیسے سے آیا ہے، اسی کے مال سے خرید کر لایا گیا ہے۔ یعنی اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کھانا کھانے میں کوئی روکنا اور کوئی رکاوٹ اس میں ہے ہی نہیں، وہ بالکل یہ کھانا کھا سکتا ہے، سحری کا دسترخوان اس کے سامنے سجا ہوا ہے۔ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کو چاہیے وہ یہ غور کرے کہ میں کھائے جا رہا ہوں، میں اور پانی بھی پی رہا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں کھانے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہوں۔ چائے کا کپ میرا رکھا ہے، ابھی میں پورا نہیں پیا ہے اور ویسے کا ویسا ہی چھوڑ دیا، ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہے اور اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ پانی بھی پی لوں، لیکن پانی نہیں پیتا۔ تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کو چاہیے یہ غور کرے کہ یہ کون سی اس وقت طاقت ہے کہ جس نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا ہے۔ تم اپنے گھر میں موجود ہو، تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ ہیں، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، کوئی باہر سے کوئی شخص نہیں آئے گا تمہیں روکے گا، رزق بھی تمہارا ہی ہے، تم کیوں رک گئے یہ کھانے سے؟ فرمایا کہ اس کو غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح افطار پر، جب افطار پر
یہ شخص بیٹھا ہے، صبح سے جو اس نے کھانا پینا اپنا بند کیا تھا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے اس نے اپنا کھانا پینا روکا ہے، اس وقت یہ پیاسا بھی ہے اور بھوکا بھی ہے، دسترخوان اس کے سامنے سجا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اور پکوان اس کے سامنے موجود ہیں، اور بس نہ چلے کہ یہ پورا شربت کا گلاس، پورا شربت کا جگ یہ جو ہے شخص پی جائے، لیکن یہ شخص ہے کہ پیتا نہیں ہے، رکا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب اس شخص سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح کھاتے کھاتے تم رک گئے، نہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور اب تم بھوکے پیاسے 14-15 گھنٹوں سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہو، اب تمہارے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، نہ تم کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص یہ کہے گا کہ مجھے ابھی حکم نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا کہ میں کھانا کھا لوں اور میں پی لوں، صبح جو میں رک گیا تھا کھاتے کھاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اب کھانا پینا چھوڑ دو، اور اس وقت جو میں افطار کے وقت میں کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ابھی تک نہیں آیا ہے کہ میں یہ کھانا کھا لوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تقویٰ اسی کا نام ہے، اس خیال اور اس تصور کا نام ہے کہ ہمیں یہ ہر وقت یہ خیال ہمارے دل میں اور دماغ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ دے دیا کہ بس تم تقویٰ اختیار کر لو، پورا ایک سلیبس دے کے ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری اس کی پریکٹس کروائی ہے، پورے مہینے میں اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ تم اس کی تقویٰ کی پریکٹس صبح سے شام یہ ہے کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکو، اور جو دیگر مباح چیزیں تھیں جو تم کو جائز اور حلال تھیں ان سے بھی تمہیں روکنے کا حکم دیا گیا اور تم رک گئے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ رک جاؤ، وہاں اس کو بندے کو چاہیے کہ وہ رک جائے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ اب آگے بڑھو، اس کو چاہیے کہ اب وہ آگے بڑھے اور اپنا کام کرے۔ ایک بزرگ اللہ والے، ان کی خانقاہ تھی، ان کے پاس انہوں نے اپنے 3 مریدوں کو بلایا اور ان 3 مریدوں کو بلا کر یہ کہا، تینوں کو ایک ایک مرغی دی اور ان سے کہا کہ جاؤ اور اس مرغی کو ذبح کر کے لاؤ، اور شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح ایسی جگہ پر کرنا کہ کوئی تمہیں دیکھے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں افراد واپس آئے تو 2 کے ہاتھ میں دیکھا مرغی ذبح ہوئی ہے، دونوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم نے فلاں جگہ گئے، پہلے فلاں جگہ گئے، پھر فلاں جگہ ہمیں ایسی ملی کہ جہاں پر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ہم نے وہاں مرغی ذبح کی۔ تیسرے شخص کو جو دیکھا وہ مرغی زندہ اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے ذبح نہیں کی۔ ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر جا کے اس کو ذبح کرنا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں ہر جگہ گیا، کونے خدرے میں، اور میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں جگہ نہیں ڈھونڈی، جس جگہ گیا مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ تو شاید مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں میں اللہ تعالیٰ سے بچ پاتا، اس کی نظروں سے میں بچ پاتا، تو لہٰذا میں آپ کا حکم پورا نہیں کر سکا۔ خیر، بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اختیار کر لیں، اور نہ صرف یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بلکہ ہمیں اور آپ کو اس کی پریکٹس بھی کروا رہے ہیں کہ تقویٰ اس کا نام ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یہ خیال رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں موجود رہے۔ یہی اس تقوی کا اصل مقصد ہے، یہی اس رمضان کا اصل مقصد ہے۔ اس رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح پڑھی اور دیگر جتنی بھی عبادتیں کی، وہ سب ان تمام عبادتوں کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کر لو، اور تقوی کی پریکٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروا دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جو ہمیں پریکٹس ہوئی ہے تقوی کی، اللہ تعالیٰ اپنی بقیہ زندگی جو 11 مہینوں کی بھی ہماری زندگی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح تقوی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے چھوٹی موٹی لغزشیں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔